السلام علیکم۔ حکومت کی دانش مندی اور معاملہ فہمی ایک دفعہ پھر کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اچانک عید کے موقع پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا اور مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ کیا ہے۔ کیا حکومت کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی یہ مینجمنٹ کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کو بیماری سے بچانا چاہتی ہے، یا کوئی سائیکو پرابلم آ گیا ہے اور لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا ان کا مقصد ہے؟ یہ بڑا اہم اور بہت دلچسپ سوال ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا یا نہ کرنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت زیر بحث یہ ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کس بصیرت سے کیا ہے۔ اچانک آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آج رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور مارکیٹس بند ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کو پینک بائنگ کی طرف راغب کیا ہے۔ آج بازاروں میں رش بہت زیادہ، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی جب یہ افلاطونی حکم لوگوں کو ملا کہ جناب قبلہ عثمان بزدار صاحب نے فہم و فراست کے دریا بہاتے ہوئے اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے، تو ایک تو تمام کسٹمرز جنہوں نے عید کی چیزیں خریدنی تھیں انہوں نے سب نے بازار کا رخ کیا اور آج بہت رش ہوا۔ اس رش سے کیا حاصل ہو؟ کرونا بھاگ جائے گا اس سے کہ یہ اچانک بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، اب میری خیر نہیں ہے، میں بالکل اتھوں نس جاواں میں۔ عقل کہاں ہے اور بصیرت کہاں ہے اس فیصلے میں؟ یہ میرے تو بس سے باہر ہے کہ میں اس میں سے کہیں سے بصیرت یا عقل یا معاملہ فہمی نکال سکوں۔ یہ افلاس دیکھیں کہ جو چھٹیاں ہیں وہ 2 تاریخ کو ختم ہو رہی ہیں۔ سوموار سے تمام ادارے کھل جائیں گے سوائے تعلیمی اداروں کے۔ سوموار سے نظام زندگی بحال ہو جائے گا، عید کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ 2 تاریخ سے 2 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، لیکن لاک ڈاؤن اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ پوری دنیا، پورا ملک جہاں جہاں چھٹیاں منانے گیا ہے، اگر وہ عثمان بزدار صاحب کے راج میں پہنچ سکا ہے اپنے گھروں تک، تو وہ واپس آ جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کھل جائے گی، سڑکیں کھل جائیں گی، لوگ واپس اپنی جاب والی پلیس پر پہنچ جائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، مارکیٹس نہیں کھلیں گی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ آئیے واپس اپنی جاب پر، نوکری کیجئے، دفتر میں جائیے، لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے گا، مارکیٹیں بند رہیں گی۔ ایسا افلاطونی حکم اور ایسا کمال کا حکم معلوم انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلی دفعہ سنا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کچھ نیا کر کے دکھا دو، لوگوں کو ذلیل کرو، لوگوں کو ٹارچر کرو۔ یہ پتہ نہیں کون سے بدلے لینا چاہ رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت یہ کرنا کیا چاہتی ہے اور کر کیا رہی ہے۔ تاجر کو دیکھ لیں، تاجروں نے عید کے موقع پر کچھ چیزیں خریدی ہوگی، کچھ سرمایہ کاری کی ہوگی۔ آپ نے اچانک اعلان کر دیا کہ جناب بس آج 12 بجے سے بند، 12 بجے سے تبدیلی شاہی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پہلے بتا دیتے لوگوں کو، تاجر کو بھی پتہ ہوتا کہ میں نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ چھوٹا تاجر بہت غریب آدمی ہے، اس کو گھر بیوی نہیں بنا کے دیتی، اس کا کھانا نوکروں کے ذریعے سے نہیں آ جاتا، اور اس کے خرچے کوئی ATM نہیں اٹھاتے، وہ بیچارہ خود کرتا ہے۔ اس نے انویسٹ کیا اور آپ نے راتوں رات فیصلہ کر دیا کہ آج 12 بجے کے بعد خبردار تیری ایسی تیسی تو نے دکانیں کھولی۔ تو معیشت ملک کی پہلے ڈاواں ڈول آپ نے کر دی، آپ نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے، ڈرا کے بھگا دیا سب کو۔ ہر چیز آپ بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہر شعبے کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اور آپ چھوٹے تاجر کو عید کے موقع پر آپ نے اس سولی کے اوپر لٹکا دیا۔ آپ پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن سے لاک ڈاؤن ہوگا، جس نے چیزیں لینی تھیں وہ بھی لے لیتا، جس نے خریدنی تھیں وہ بھی اسی حساب سے خرید لیتا۔ آج نہ پینک بائنگ ہوتی، نہ لوگ پینک میں بازار کا رخ کرتے، نہ تاجر پریشان ہوتا کہ صاف چلی شفاف چلی اور بیڑا غرق کر کے چلی، اب میں کہاں جاؤں۔ اب یہ سارے منظر نامے میں آدمی سوچتا ہے کہ پھر یہ فیصلہ ہوا کیوں؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس سارے معاملے کو، ان کا شوق ہے ٹویٹر کے اوپر فتویٰ کے جھنڈے گاڑنے کا۔ بہت چھوٹی اور سطحی سوچ ہے کہ ہم نے کچھ کمال کر دینا ہے اور ہم نے کچھ نیا کر دینا ہے۔ اب چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ساری نااہلیوں کے باوجود انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی ٹائیگر فورس ہمیں نظر نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ کون سا ٹائیگر ہے جو کام کر رہا ہے؟ کوئی ایک ٹائیگر بتا دیں کہ جس نے ٹائیگر فورس میں کہیں پر کوئی کام کیا ہو، سوائے عثمان ڈار صاحب کے حلقے میں تھوڑا سا کام ہوا۔ ٹائیگر فورس بنا دی، کمال کر دیا، فلاں کر دیا، کمال کر دیا، گراؤنڈ پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی انکمپیٹنسی کا یہ حال ہے کہ شیخ رشید جیسے ان کے منسٹر کو ٹیکہ نہیں ملا پنجاب میں، اور وہ NDMA کے جنرل صاحب سے اس کو لینا پڑا۔ یہ ہے ان کی گڈ گورننس۔ اب چونکہ ان کی اس تمام تر نااہلی کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے کرونا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ڈکلائن آ رہا ہے، تو اب پلان یہ ہے کہ اس عید کے اوپر کوئی ایسی عجیب حرکت کر دو کہ جس کے بعد یہ ڈھول بجاؤ کہ اس عید کے اوپر
ہم نے کمال کر دیا تھا اور ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کرونا جو ہے یہ ختم ہو گیا.